اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے۔ ہم نے 232 آیت پاک تک آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہم نے 233 آیت پاک آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ پہلے بیان کیا۔ آج ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کو بیان کرتے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرتی زندگی کے لیے اور خانگی زندگی کے لیے، یعنی گھر کی گھریلو زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس آیت پاک کا پہلے ربط جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو بالکل سادہ سا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب طلاق واقع ہوتی ہے تو بچوں کا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے طلاق کے ساتھ ہی۔ قرآن مجید اس آیت پاک میں دراصل یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نے، والدین نے، دونوں نے بچوں کو فوکس کرنا ہے، ان کی تربیت کو، ان کی جسمانی، ان کی روحانی صحت کو، ان کی تربیت اور تعلیم کو فوکس کرنا ہے۔ باہمی اختلاف کے باوجود جو ہے، یعنی کسی نے بھی اولاد کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے ساتھی کا استحصال نہیں کرنا، یعنی کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ والد جو ہے وہ عورت کی محبت کو جو اولاد سے ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا اسے اذیت دینے کی کوشش کرے، مثلا اولاد کو چھین لے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو والدہ ہے وہ اولاد کو استعمال کرتے ہوئے والد پہ بے جا بوجھ ڈالے اور اسے فائنانس کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے یا نان اور نفقہ کے اعتبار سے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے۔ اب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ طلاق کے بعد پھر لازمی بات ہے کہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اب دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے والوالدات یرضعن، والدہ یعنی جنم دینے والی مائیں جو ہیں وہ دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے یرضعن، دودھ پلائیں گی، ویسے تو یوں سمجھیے کہ یہ حکم ہے لیکن خبر کی صورت میں ہے۔ جب زیادہ کنفرم چیز ہو، عمومی چیز ہو اور معاشرے میں ایک چلتی ہوئی چیز ہو، اس میں اللہ پاک یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک روٹین لائف میں چل رہی ہے چیز، اس میں اللہ پاک خبر کی صورت میں حکم دیتے ہیں۔ یعنی مائیں جو ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، یعنی یہ حکم ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یرضعن، دودھ پلائیں گی، یعنی یہ خبر کی صورت ہے، اور خبر کی صورت دے کر دراصل انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے۔ دراصل یہ حکم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کہ یہ اس لیے مضبوط ہو جاتا ہے فعل کی صورت میں کہ مسلسل ایک چیز چل رہی ہے۔ اپنی اولاد کو کتنا پلائیں گی؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ 2 سال۔ آگے ایک لفظ کا اضافہ فرمایا کاملین، یعنی 2 سال پورے، کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے اور بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں، بھی ہم پوچھیں بھی کتنا عرصہ ہو گیا یا کتنے سال ہو گئے، تو کوئی کہتا ہے کہ بھی تقریباً 2 سال۔ اب تقریباً 2 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے پونے 2 سال یا 1.5 سال۔ اب یہ جو لفظ تقریباً ہے یا ویسے لم سم اتنا ہے کہ بھئی 2 سال ہو گئے ہوں، لم سم 3 سال ہو گئے ہوں، چاہے 2.25 سال ہوئے ہوں، لیکن بندہ کہتا ہے اندازاً ہے
کہ 3 سال کے قریب ہے. تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ حولین قرآن مجید نے نہیں بتایا، بلکہ قرآن مجید نے یہ کہا، فرمایا کہ حولین کاملین، یعنی 2 سال مکمل پورے، تقریباً نہیں. اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے کہ بھی کیا 2 سال پورے جو ہے کس کے لیے ہے یہ حکم؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے حکم ہے جو رضاعت کو مکمل کرے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کا جو عرصہ ہے وہ اسے اگر مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 سال ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے کہ دودھ جو بچے پیئیں گے، جن کا پیئیں گے، ان کی ذمہ داری جو ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف وعلی المولود لہ، یعنی والد پر ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے، آگے ہم بیان کریں گے اس بات کو کہ نسب جو ہوتا ہے وہ والد کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف والد ہی بچے کی پیدائش میں ہوتا ہے، یعنی سارا کردار اس کا ہوتا ہے، ایسا نہیں. والدین کا کردار ہوتا ہے، دونوں کا کردار ہوتا ہے اولاد کی ولادت میں اور پیدائش میں. تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جو بچے کا والد ہے، رزقہن، ان خواتین کا رزق بھی، اور وکسوتہن، اور ان کے کپڑوں وغیرہ کی ذمہ دار بھی، بالمعروف، اصول کے مطابق ہوگی. مثال کے طور پہ اگر والد جو ہے اللہ نے اس کو خوشحال کیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق جو ہے وہ عطا کرے گا، دودھ پلانے والی کو دے گا. جو ایک غریب مزدور ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق دے گا. ہر شخص نے اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اگر دینا ہے تو یقینی بات ہے اپنی استعداد کے مطابق دینا ہے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ بھئی اگر ماں جو ہے طلاق بائنہ کے بعد یا طلاق مغلظہ کے بعد اگر دودھ پلاتی ہے تو والد جو ہے بچے کی والدہ کو باقی نان و نفقہ اور یہ چیزیں الگ دے گا. والد جو ہے یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے اور اس کی اجرت جو ہے وہ الگ دے گا. اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی بھی انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. مثال کے طور پہ مرد ہے تو اس کو اس کی استعداد کے مطابق، طاقت کے مطابق جو ہے ذمہ داری دی جائے گی کہ بچے کی کفالت کے حوالے سے، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کی اجرت کے حوالے سے، یا اس کے لباس، قیام، طعام، دیگر اخراجات کے حوالے سے جو والد کی استعداد ہے اس کے مطابق ہی وہ اٹھائے گا. اور پھر اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ والدہ جو ہیں اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو ان کی صحت کو نقصان کا اندیشہ ہے، اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو ان کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر یہ کبھی ہوتا ہے کہ والدہ دودھ پلا ہی نہیں سکتی، ان کے دودھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے جسے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، یا دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر والدہ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے دودھ پلانے سے تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی کسی کی استعداد اور طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دی جائے گی. اب اس کے بعد قرآن فرماتا ہے اور واضح لفظوں میں فرماتا ہے، اور کیا؟ لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی بلیک میل نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ والد جو ہے وہ والدہ سے بچے کو چھین لے اور کہے کہ میں نے دینا دلانا کچھ نہیں ہے، بس میں بچے کو چھین کے جا رہا ہوں. یہ اذیت ناک بات ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ والدہ کو اس طرح کی تکلیف والد بالکل نہ دے اور اس طرح کی بلیک میلنگ نہ کرے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی والد کو اس کی والدہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، یعنی اس 2 لفظوں میں یا 2 جملوں میں بڑی اہم بات ہے. قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ
بچہ جو ہے وہ ماں کا بھی ہے اور بچہ جو ہے وہ والد کا بھی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ والد کہے کہ بس یہ میرا بچہ ہے اور ماں کہے کہ یہ میرا بچہ ہے. قرآن مجید ہی فرما رہا ہے کہ والدتم بولدہا، وہ والدہ جس کا بچہ ہے. لا مولود لہ بولدہ، وہ والد جس کا بچہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی ایک کا بیٹا یا ایک کی بیٹی نہیں قرار دے رہا، کسی ایک کی اولاد نہیں قرار دے رہا، بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ماں جس کا بچہ ہے، والد جس کا بچہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ دونوں کا بچہ ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا. ہاں البتہ ہوتا یوں ہے کہ والدہ جو ہے، والدہ کے ہاں چونکہ اولاد ہوتی ہے تو اس کی نسبت یا اس کا نسب ماں کی وجہ سے یا ماں کی نسبت سے نسب جو ہے مشکوک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات شاید واضح ہو جائے کہ ماں کے ہاں چونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، لیکن والد کا نسب جو ہے وہ اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب وہ اس عورت کا خاوند ہوتا ہے. اگر عورت جو ہے وہ خاوند اس کا گمنام ہے، پتہ نہیں ہے کسی کو، تو بچے کے والد کا نسب ثابت ہی نہیں ہوگا. یعنی والدہ کا نسب آٹومیٹک ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی والدہ ہے، اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے اس کو. لیکن والد کے نسب کے لیے یا تو ماں کہتی ہے، اعتراف کرتی ہے کہ یہ اس کا والد ہے، یعنی والدہ کے اعتراف کے بعد، بتانے کے بعد، نکاح کے بعد والد کا نسب اپنی اولاد سے ثابت ہوتا ہے. اور فی الواقع والدہ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اولاد کا والد کون ہے. تو اس لیے قرآن مجید یہ فرما رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ والدہ کا پیدائش کے ساتھ سامنے ہی نسب ثابت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن والد کے نسب کی وجہ سے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اس کو کلیئر کیا جائے. اور جب نکاح کو کلیتاً واضح طور پہ قرآن کہتا ہے نکاح کریں اور لوگوں کو بتائیں، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ تاکہ بچوں کا نسب جو ہے وہ مشکوک نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بچے پھر بعد میں والد کو تلاش کرتے پھریں، یا بچے پھر بعد میں ماں کو تلاش کرتے پھریں. یہ نہیں، قرآن چاہتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں جو خلفشار ہے اس طرح کا وہ کبھی بھی پیدا نہ ہو. اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے، اب جو ذمہ داری تھی، اگر خدا نہ خواستہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی اگر والد فوت ہو گیا ہے تو پھر وہی بچے کی ذمہ داری اور ماں کی دودھ پلانے کے حوالے سے ذمہ داری جو ہے وہ ورثاء پر ہے. ورثاء جو بچے کے ہیں اور والد کے ہیں. اس کے بعد قرآن فرماتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو کہ گھر کے حوالے سے یعنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گھر میں ایک خاص ماحول ہونا چاہیے جس میں آپ جمہوریت کے ساتھ چلیں، یعنی ایک دوسرے کی مشاورت کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل پہ بحث کریں، گفتگو کریں اور پھر کسی نتیجے تک پہنچے. قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر والدین دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے کا 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوا دیں، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر اور پریگننسی ہو گئی ہے تو اس صورت میں بچے کا دودھ والدین چاہتے ہیں چھڑوا دیں تاکہ والدہ کی صحت پہ اثر نہ پڑے اور آنے والے بچے کی صحت پہ اثر نہ پڑے. اب دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں، یا اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ماں کی صحت گرتی جا رہی ہے تو سوچتے ہیں کہ اگر بچے کا دودھ نہ چھڑوایا تو ماں بالکل لاغر، بالکل کمزور اور نحیف ہو جائے گی. تو بچے کا دودھ چھڑوانا ہے 2 سال سے پہلے، یعنی 2 سال سے پہلے وہ اگر چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر 2 باتیں لازم ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان تراض منہما وتشاور،
وہ دونوں راضی ہوں، یعنی ماں اور باپ دونوں راضی ہوں۔ یقینی بات ہے کہ راضی انسان کسی نہ کسی آرگومنٹ کے بعد ہوتا ہے، گفتگو کے بعد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دلائل دیتا ہے، قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر والد اس بات میں راضی ہے تو والدہ کو قائل کرے گا کہ بھی آپ کی صحت گر رہی ہے، مناسب نہیں ہے آپ کا دودھ پلانا، اسے بچے کو چھڑوا دیا جائے۔ لیکن چھڑوانا بھی اس وقت ہے کہ جب باہم مشاورت کریں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ چھڑوانے سے بچے کو نقصان ہو جائے۔ تو یہ چیزیں قرآن مجید فرما رہا ہے عن تراض منہما وتشاور۔ بچوں کے حوالے سے اصل میں قرآن مجید یہ بڑا اہم نقطہ دے رہا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ بچوں کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیں، تراض منہما وتشاور، والدین دونوں راضی ہوں، دونوں مشاورت کریں، پھر کسی نتیجے تک پہنچے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدہ کوئی فیصلہ کر دیں یا والد کوئی فیصلہ کر دیں، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ والدین دونوں کنسنسس بنا کے، یعنی پورے طریقے سے بچوں کے حوالے سے فیصلہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہے، آپس میں جب آپ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو پھر فیصلہ کریں۔ اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اگر بچے باشعور ہو جائیں تو اپنی مشاورت کے ساتھ اور اپنی رضامندی میں بچوں کو بھی شامل کر لیں۔ قرآن کہتا ہے فلا جناح علیہما، اگر وہ ایک دوسرے کی مشاورت اور رضامندی کے ساتھ چلیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں مشاورت اور رضامندی سے نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی زیادتی اور گناہ کرے گا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی بچوں کے حوالے سے کسی خاتون سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ دودھ پلا دیں، تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دودھ پلائیں اولادکم، تمہاری اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بھئی اگر ایک اور صحت مند عورت جو ہے وہ اگر آپ کے بچوں کو دودھ پلائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدیں مائیں جو ہیں وہ کافی ساری ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو سب جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، اور آپ نے اجرت پہ دودھ پلایا، یعنی کچھ چیز مقرر ہوئی تو آپ نے اس اجرت پہ، اس مزدوری پر دودھ پلایا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی جب تم سپرد کر دو جو تم نے مقرر کیا ہے بالمعروف، اصول کے مطابق۔ میں نے آپ سے پچھلی بار کہا تھا، یعنی کسی موقع پر کلاس میں، کہ معروف اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہر سرچشمہ خیر پھوٹے۔ وہ ذرا تھوڑا سا مشکل تھا، میں نے سوچا اس بار تھوڑا آسان کر دیتا ہوں بات کو۔ معروف کا بنا ہے عرف سے، عرفان سے، یعنی ایسی چیز جو جانی پہچانی ہے، ایسی نیکی، ایسی اچھائی، ایسی اچھی بات، ایسی خیر کی بات جو جانی پہچانی ہے، یعنی جس کی پہچان کے لیے کسی تردد، کسی غور و فکر، اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پسندیدگی واضح ہے، یعنی وہ اتنی خیر کی بات ہے، ہلکی پھلکی ہے اور واضح ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ بھئی اچھی بات ہے، اسے معروف کہتے ہیں۔ اور منکر کہتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ بات جسے ہر شخص ناپسند کرتا ہے، یعنی جو سب کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اب قرآن مجید معروف اور منکر کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ ہم جہاں پہ دونوں الفاظ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اگلے حصہ ہے آیت پاک کا واتقوا اللہ۔ اب یہ لفظ قرآن مجید کیوں فرماتا ہے واتقوا اللہ کا؟ اس لیے فرماتا ہے کہ میاں بیوی جب ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں یا زیادتی کا ارادہ کرتے ہیں تو پولیس نہیں ہوتی ان کے پاس، اور پولیس یا ریاست ہر وقت میاں بیوی کو آ کے پکڑ بھی نہیں سکتی، تو وہ یہ گواہ مطلب ایک رہے بھئی یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، اس لیے کہ نگاہوں کی خیانت، الفاظ کی زیادتی، لہجے کی زیادتی، رویے کی زیادتی،
اٹھتے بیٹھتے تضحیق کی زیادتی، توہین کی زیادتی، یہ جو چیز ہے اس میں نہ کوئی پولیس آ سکتی ہے، نہ کوئی فوج آ سکتی ہے، نہ کوئی ریاست آ سکتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے طنز کرنا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد کرتی ہے، مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے، اس میں کوئی ریاست نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، بڑی گہری نظر سے وہ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بلکہ تمہاری نیتوں کو، تمہارے رویوں کو، تمہارے انداز کو، تمہارے انداز گفتگو کو، تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے کو، اور اس کی طرف سے اٹھنے والے تضحیق اور تشنیع اور طنز اور توہین کا انداز جو ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت پاک ہے، اب طلاق کے بعد قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ عدت کی دوسری قسم کو بیان کر رہا ہے جو وفات کی وجہ سے آتی ہے، یعنی موت جب آ جائے، خاوند فوت ہو جائے، تو اس صورت میں جو ہے عورت کی جو عدت ہوتی ہے قرآن مجید اسے بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ عورت جو ہے وہ یعنی نکاح ہوا ہے مثال کے طور پہ، وہ چاہے اپنے گھر میں موجود ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور خاوند فوت ہو گیا، ایک صورت یہ بنتی ہے نا، اور ایک صورت یہ ہے کہ رخصتی ہو گئی، خاوند کے گھر عورت آ گئی، اور رخصتی کے بعد جو ہے پھر خاوند فوت ہوا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی کیا عدت ہوگی کہ نہیں ہوگی اس عورت پر یا اس بچی پر کہ جو ابھی رخصت نہیں ہوئی، لیکن ذہن میں رکھیے کہ دونوں پہ عدت ہوگی، یعنی رخصت ہونے والی عورت جو گھر میں آ گئی خاوند کے، اس پر بھی عدت ہوگی، اور جو بچی ابھی رخصت نہیں ہوئی اور نکاح ہوا ہے، رخصت نہیں ہوئی لیکن خاوند فوت ہو گیا، اس صورت میں بھی عدت اس پر ہوگی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ عدت کیوں ہوگی، ہم اسے آگے بیان کریں گے، لیکن ایک بات جو میں سہولت کے لیے سمجھنے کے لیے بیان کر دوں کہ جس طرح رخصت ہو کے آنے والی عورت جو ہے وہ مرد کے مال کی وارث ہوگی، اسی طرح جو بچی یا عورت اپنے گھر میں بیٹھی یا رخصت نہیں ہوئی تو بھی وہ نکاح کی صورت میں اگر نکاح ہو گیا ہے اور خدا نہ خواستہ خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس صورت میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت جو ہے وہ بھی اپنے شوہر اور اپنے خاوند کے مال کی وارث ہوگی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میں آگے بات بیان کروں تو پھر کچھ اعتراض پیدا ہو، لیکن ذہن میں رکھیے کہ مال کی وراثت میں رخصت ہو کے آنے والی بھی وارث ہے اور رخصت ہو کے نہ آنے والی عورت جو ہے وہ بھی وارث ہے۔ اب اس آیت پاک کے آپ ترجمہ سن لیجئے، انشاءاللہ اس کے مفاہیم کو ہم کل بیان کریں گے۔ اور وہ مرد جو ہیں یتوفون منکم، تم میں سے فوت کر دیے جائیں، یقینی بات ہے کہ انسان کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے جائے اور پیچھے اس کے بچے جو ہیں وہ موجود ہوں یا گھر والے موجود ہوں، تو وہ رہنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن قرآن مجہول کا صیغہ بول رہا ہے، یعنی مجہول کا صیغہ مراد ہے وفات کر دیے گئے، یعنی ان کی مدت پوری ہو گئی تھی، تم میں سے وہ چلے گئے دنیا سے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ گئے بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ، وہ ٹھہریں روکیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 ماہ 10 دن وہ روکیں۔ اب یہ 4 ماہ رکھے ہیں تو 10 دن کیوں رکھے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، اور آگے ہے ترجمے کا حصہ مکمل کر لیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جو پوری کر لیں وہ خواتین، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت یعنی عدت کی جو مدت ہے وہ پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ وہ فعلنا جو چاہیں وہ کریں اپنے اختیار سے، اپنے بارے میں جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، بالمعروف یعنی اصول کے مطابق، توازن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ،
شرافت کے ساتھ، خیر کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کا صحیح فیصلہ ان کی زندگی کے بارے میں اہم اس لیے ہے کہ ان کے اجڑنے سے یا ان کے بکھرنے سے ایک پورا گھر بکھرتا ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ بالمعروف، اصول کے مطابق کریں، یعنی عورت اگر اپنے بارے میں یا مرد اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے اصول کے مطابق، قانون کے مطابق، شرافت کے مطابق اور خیر کے نقطۂ نظر سے کرنا چاہیے۔ واللہ، اور اچھی طرح اس بات سے باخبر رہو، کس بات سے؟ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو خبیر ہے، باخبر ہے۔ پہلے فرمایا بصیر ہے اور پھر فرمایا خبیر ہے، یعنی وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں تک ہم نے بیان کیا، انشاءاللہ ہم اس آیت پاک کی کل جو ہے وضاحت کریں گے، اور ساتھ ساتھ عدت میں پیغام نکاح کے حوالے سے بھی جو اگلا آیت پاک کا حصہ ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔